رفوگر۔ اس رات مفتی جی نے ہم دونوں کو باری باری دیکھ کے اٹھائی انگلی تھوڑی دیر تک کھڑی رکھی، پھر اپنی کہی جانے والی بات کی اہمیت بڑھاتے ہوئے اٹھائی انگلی 2-3 بار کھڑی کھڑی ہلائی، پھر وہ بات کہی۔ ان کی کہی ہر بات کی اہمیت ہوتی تھی، مگر اس لمحے مجھے ان کی کہی بات کی سمجھ نہ آئی۔ اکسی کی طرف نگاہ کی، وہ بھی بھمیں اٹھا کے مفتی جی کی بات کو سوچتا رہا، جیسے پلے نہ پڑی۔ بہت سالوں بعد ایک رات آئی جب وہ بات کسی اور سے سنی، تب مجھے احساس ہوا گرو کتنی گہری بات کہہ گئے تھے۔ اس رات پھر اکسی کو ٹیلی فون کر کے وہ بات یاد دلائی، مگر اس وقت گلیات میں ٹھہرے ہوئے تو ہم سوچ رہے تھے اگلے دن کسی پہاڑ پہ چڑھنا۔ پہاڑوں پہ چڑھ کے اتر آئے، پتہ چلا اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال پیمز میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ اخباروں کو شہ سرخی مل گئی۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، عمرے پہ گئی تھیں۔ ادھر سے چیف آف آرمی سٹاف کو حکم بھیجا ہسپتال کو سنبھالا جائے، مریضوں کی دیکھ بھال ہو۔ آرمی چیف نے سرجن جنرل کو کہا، انہوں نے آرمی میڈیکل کالج کو فوری سگنل بھیج دیا، 50 ڈاکٹرز کی ٹیم منتخب کی جائے، پیمز کا کنٹرول سنبھالا جائے۔ مجھے کمانڈنگ آفیسر بنا کے بھیجنے کا بھی حکم آ گیا۔ ملٹری ڈاکٹر اکٹھے کیے، ہر شعبے سے ڈاکٹر لیا۔ کالج سے میرا ایک پرانا کلاس فیلو تھا ادریس فاروق بٹ، اسے ساتھ لے کر اپنا سیکنڈ ان کمانڈ بنایا۔ پہنچ گئے پیمز۔ فوج نے ساتھ ایک انفینٹری کی کمپنی بھی کر دی۔ انہوں نے ہسپتال کے چاروں طرف دروازوں پہ سیکیورٹی سنبھال لی۔ ہسپتال کی چھت پہ مشین گنز فٹ کر دی۔ کالی سیاہ لمبی گاڑی مجھے مل گئی۔ میں ادھر اترا تو آگے پریس، روزانہ پریس والے گھیر لیتے۔ اخباروں میں سرخی لگ گئی، کرنل عبدال ویلا نے ملک کے سب سے بڑے سول ہسپتال پیمز اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ہسپتال کے ہڑتالی ڈاکٹر خوف زدہ، کچھ چھپ چھپا کے مجھے ملے، بولے جب سے پاکستان بنا ہم ڈاکٹروں کا کیریئر سٹرکچر کسی حکومت نے نہیں بنایا۔ سب سے زیادہ پڑھ کے ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، ہماری نوکریاں ساری عمر ایڈ ہاک پہ گزر جاتی، نہ نوکری پکی ہوتی نہ ترقی ملتی، اور ہمارے پاس حل ہی کیا ہڑتال کے سوا۔ انہیں بازوؤں میں لے کر پیار کیا، ان میں سے ایک روحان سا ہو گیا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ کہا دیکھو تمہاری برادری کا ہی ہوں، ڈاکٹر ہوں، سمجھتا ہوں ہر بات۔ فوج میں آنے سے پہلے ایسے احتجاج میں شامل بھی رہا، مگر ادھر مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ پوری کرنی ہے۔ تم لوگ جو بہتر سمجھتے وہ کرو، تم میں سے کسی کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، بس ہسپتال میں کوئی تماشا نہ ہو۔ ہسپتال چلنے لگا، مریض دیکھے جانے لگے، جن کے آپریشن ہونا ہوتے ہو جاتے۔ ان دنوں مفتی جی کا گھر اور قریب ہو گیا، ہسپتال سے اٹھتا پھر مفتی جی کے پاس۔ ان دنوں مفتی جی الکھ نگری لکھ رہے تھے، بیٹھ کے اس کی پروف ریڈنگ کرتا۔ کچھ عرصہ مفتی جی پیمز میں داخل بھی رہے، انہیں پروسٹیٹ اور مثانے کی تکلیف تھی، اکثر انہیں پیشاب کی تھیلی ساتھ ساتھ اٹھائے پھرنا پڑتی۔ اسی دوران وہ بیٹھے لکھتے بھی رہتے۔ سردیوں میں باہر گھاس پہ چٹائی بچھا کے بیٹھ کے لکھتے، دن ڈھلنے لگتا تو آواز دیتے عسکری۔ عسکری ان کی خاتمہ تھی۔ وہ واحد خاتون تھی جو مفتی جی سے پیار سے لڑائی بھی کرتی رہتی، اسے مفتی جی کا بہت خیال ہوتا۔ سردی لگ جائے گی، اٹھیں دھوپ چلی گی، منع کریں ان ملنے والوں کو، یہ کڑیاں کیا لینے آتی ہیں، آپ کو آرام بھی نہیں کرنے دیتی، چلو جاؤ نہیں تم، وہ سب کو ڈانٹ دیتی۔ مفتی جی اس کی بات سے ہنستے رہتے۔ وہ تھوڑا سا تھتلا کے بولتی تھی، کہتی ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اتنی سی تھی جب ادھر اس گھر میں آئی۔ اکسی کی طرح وہ بھی مفتی جی کو ابا ہی کہتی تھی، مگر ابا بولتی ایسے روب سے جیسے بولا ہو بیٹا۔ تہمینہ بھابھی اور ان کے دونوں بیٹے بھی مفتی جی سے دوستوں کی طرح رہتے تھے، ہنسی مذاق شور شرابہ۔ ان دنوں میری پھر کشمیر میں پوسٹنگ آ گئی، اس بار کوٹلی میں کمانڈنگ آفیسر۔ مفتی جی کو آ کے بتایا، مفتی جی سن کے پریشان، اوئے کوٹلی کی طرف تو راستہ بہت خراب ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، تجھے تو ادھر تیسرے دن خبر ملے گی، میں نہیں جانے دوں گا کوٹلی تمہیں۔ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے بیلا۔ کیوں؟ آپ یوں ہی کئی سالوں سے شور مچا رہے، پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، گاڑی آنے والی ہے، کوئی نہیں آتی گاڑی ابھی۔ او کملے، گاڑی اس بار آ جانی، تلاش پوری ہونے والی، بس اس کتاب تک کی مہلت مانگی تھی۔ اب تھک گیا ہوں، 90 سال سے اوپر ہو گیا، یہ جسم اٹھائے اٹھائے اب جانے دے۔ لڑائی پھر شروع، وہ کہیں کوٹلی نہیں جانا، کہوں سرکار 1 سال کے لیے جانا میں،
وہ بولے کملیا 1 سال نہیں ہے، آتا جاتا رہوں گا سرکار، گھر بچے ادھر ہی ہیں، نہ کوٹلی نہیں۔ مفتی جی تو پریشانی سے ادھر ادھر اٹھ کے چلتے پھرے، اتنا ٹائم نہیں، میری مان جا، نہیں جانے دینا تمہیں کوٹلی۔ 1 مہینے کی چھٹی لی ہوئی تھی، گھر میں تیسرا بیٹا پیدا ہوا تھا، دفتر میں میری جگہ ایک نیا افسر آ چکا تھا، چارج اسے دے دیا تھا۔ مفتی جی کہیں نہیں جانے دینا، سال سے کم وقت رہ گیا۔ میرا سر چکرائے، سمجھ نہ آئے۔ مفتی جی اچھے بھلے تھے، گھر میں بھاگے دوڑے پھرتے تھے، کبھی ادھر جاتے دور سے بھی ان کی آواز آتی، نہیں کوٹلی نہیں جانے دینا، اتنا ٹائم نہیں بیلا۔ اندر سے میرے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ 2 سال پہلے اسی طرح ٹوٹا تھا، تب امی جی چلی گئی تھی، مفتی جی کے پاس آ کر روتا رہتا، انہوں نے میرا دکھ چوس لیا، جذب کر لیا۔ اب کہیں سال سے کم وقت ہے، کبھی اس قدر سنجیدگی سے انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی ان کے گھر رابطہ کا اجلاس ہوا تھا، خوش باش، ہنستے کھیلتے سب سے باتیں۔ اتفاق سے ہندوستان سے گوپی چند نارنگ اور رام لال بھی آئے ہوئے تھے، دونوں کو ہوٹلوں سے لے کر آئے۔ رابطہ کے سبھی ممبر موجود، پروین شاکر بھی آئی ہوئی۔ انہی دنوں مفتی جی نے پروین شاکر کی شخصیت لکھی تھی، شہزادی۔ وہ آ کے مفتی جی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ مفتی جی بولے، او تو نے شہزادی کو اپنی کتابیں دی، سن فلاور دے۔ مفتی جی کمرے سے باتھ روم گئے، میں پروین شاکر کو مفتی جی کے کمرے میں ایک اونچی کرسی صوفے کے آگے رکھی دیکھ کے بولا، اس پہ بیٹھو۔ اسے کیمرے میں فوکس کیا، چاندی کی کناری والی نیلی ساڑی، آسمانی بلاؤز کے ساتھ پروین شاکر مسکرا کے بیٹھ گئی۔ میں سامنے کیمرہ لیے کھڑا تھا، بولی آپ بھی ساتھ آئے نا۔ کیمرہ کس کو دوں؟ تہمینہ پاس کھڑی تھی، بولی چل بلا رہی ہے، پیچھے کرسی پکڑ کے کھڑا ہو جا۔ تہمینہ کیمرہ آنکھوں سے لگا کے ہم دونوں کو دیکھنے لگی، ہنستے ہوئے بولی کرسی پکڑنے کا کہا تھا، پروین کے کندھے نہ پکڑو۔ دونوں ہم ہنس پڑے، کیمرے کا شٹر کھلا اور بند ہو گیا۔ تہمینہ دونوں کی تصویر بنا کے سر ادھر ادھر ہلا کے دائیں ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کو اٹھا کے دائرہ سا بناتی ہوئی ہنس کے بولی، جوڑی مزے کی، تصویر دیکھنا۔ کپڑے بھی دونوں کے ایک جیسے، وہ میری نیلی پینٹ اور آسمانی قمیض کے ساتھ پروین شاکر کی نیلی ساڑی دیکھ کے بولی۔ مفتی جی نے کمرے میں داخل ہوتے مجھے پروین شاکر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے دیکھ کے کہا، سونے لگتے ہو دونوں۔ پروین شاکر سے پھر بات چل پڑی، امی جی کی جس دن پہلی برسی تھی، 26 دسمبر 1994 کو۔ اس دن میں گاڑی میں پروین شاکر کے لیے ایک نئی کتاب رنگ پچکاری لے کر آیا، کسی کام سے پرانے نیوی کے گھر E8 طرف PNS ظفر گیا، دیکھا اس چوک پہ لوگوں کا جھمگٹا لگا۔ یہ ظفر چوک کی بات ہے، فیصل مسجد سے واپس مڑے تو یہ پہلا چوک، فیصل مسجد سے آتے رخ پہ ظفر چوک میں درمیان کی گرین بیلٹ سے ٹکرائی ہوئی ایک نیلی سٹارلٹ ٹویوٹا کار آگے سے پچکی کھڑی تھی۔ گرین بیلٹ کی سیمنٹ کی تھڑی سے ٹکرا کے اس کا بونٹ آگے سے اٹھ گیا تھا، بائیں طرف پیچھے سے اسے کوئی ٹکر لگی ہوئی تھی۔ لوگ کہنے لگے یہ لاری کھڑی، اس نے ٹکر ماری کار کو۔ میں نے گاڑی کھڑی کی، لپک کے کار کی طرف گیا، آسمانی مخملی سیٹ کور پہ تازہ خون، خون ہی خون۔ لوگوں کے ہجوم میں باتیں ہونے لگی۔ ایک لڑکی تھی گاڑی میں، خود ہی چلا رہی تھی گاڑی، یہ دیکھو سٹیئرنگ پیٹ میں کھپ گیا، ڈیش بورڈ ٹوٹ گیا، آگے ونڈ سکرین کا شیشہ چور چور، اس کے چہرے پہ شیشے بھی لگے۔ کوئی پوچھے پتہ نہیں بے ہوش کو نکال کے لے گئے کدھر، ہسپتال؟ کون سا ہسپتال؟ پتہ نہیں۔ تھی کون لڑکی؟ بہت سونی لڑکی تھی، معصوم سی۔ دل دکھ سے بھر گیا۔ میری اگلی سیٹ پہ پڑی رنگ پچکاری رکھی رہے، سوچا ابھی اس پہ لکھ دوں مفتی جی کی شہزادی کے لیے، چلو مفتی جی کے پاس بیٹھ کے لکھوں گا، پھر جاؤں گا دینے اسے۔ مفتی جی کے کمرے میں گیا، وہ فون کانوں سے ہٹا کے کریڈل پہ رکھ رہے تھے، چہرہ کرچی کرچی۔ کیا ہوا مفتی جی آپ کو؟ ہوشیار غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میری شہزادی، اس کے پاس ابھی جانا میں نے، کتاب لے آیا اس کے لیے۔ اوئے، مفتی جی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سر ادھر ادھر مارنے لگے۔ ہوا کیا؟ وہ چلی گئی۔ کون؟ شہزادی، پروین شاکر۔ کیسے؟ ابھی ہسپتال سے نقش کا فون آیا،
ڈاکٹر نقش پیمز میں کام کرتی تھی، مفتی جی کی تیسری سب سے چھوٹی بیٹی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا۔ کیسے؟ ادھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فیصل مسجد کے پاس گاڑی کا۔ او، وہ اس کی گاڑی تھی۔ ہائے، مفتی جی کو کیا بتاتا؟ میرے ذہن میں اس بڑی شاعرہ کا خون ابھی تک بہہ جا رہا تھا۔ مفتی جی کے ساتھ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اس رات بہت سردی تھی، دھند تھی۔ پروین شاکر کے گھر میں ہم 4-5 لوگ تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کے بیڈ روم میں اس کی میت پڑی تھی۔ اسلام آباد راولپنڈی کے ادیبوں شاعروں میں صرف میرے علاوہ وہاں احمد فراز تھا، باقی اس کے دفتر کے لوگ تھے، بیوروکریٹ تھے۔ بس اس دھند بھری ٹھنڈی رات ہم 4-5 لوگ خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ اگلے دن جنازے پہ ہجوم ہوا، دھند میں وہ خونی رات گزر گئی۔ جاتے ہوئے اپنے عہد کی سب سے مد بھری شاعرہ لے گئی۔ راگنی بے رنگ ہو گئی، شاعری اجڑ گئی۔ اب مفتی جی کہہ رہے تھے 1 سال پورا نہیں ہے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اتنا سمجھ گیا، مفتی جی اب کوٹلی نہیں جانے دیں گے۔ مفتی جی کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے انہیں متوجہ کرتے ہوئے بولا، وقت کا پتہ تو اسے ہوگا جو ہم سب میں وقت بانٹتا ہے۔ کون جانے کون پہلے چلا جائے، مگر اتنا پتہ ہے جب کبھی بھی وہ لمحہ آیا، میں کہیں بھی ہوا آپ کے پاس ہوں گا۔ واپسی پہ گاڑی چلاتے ہوئے گھر آتے وقت بہت دکھی تھا۔ اگلے دن ہی جنرل ہیڈ کوارٹر سے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمود احمد کا فون آ گیا۔ میڈیکل کور افسروں کی پوسٹنگ وہ کرتے تھے۔ نیوی میں سال ہر سال ہم اکٹھے ایک ہی دفتر میں تھے۔ بولے، مظفر آباد کے افسر نے ایمرجنسی میں استعفیٰ دے دیا، وہ آپریشنل ایریا ہے، تمہاری کوٹلی کی پوسٹنگ کینسل۔ کمانڈنگ آفیسر مظفر آباد کا تمہارا آرڈر نکال دیے، فوراً پہنچو ادھر۔ میں بھاگا بھاگا مفتی جی کے پاس گیا۔ مفتی جی، کوٹلی سے روک لیا آپ نے، مظفر آباد کی پوسٹنگ آ گئی۔ ان کی خوشی سے باتیں کھل گئی۔ واہ بھائی واہ، مظفر آباد تو یہ ساتھ۔ مفتی جی نے نیچے بیٹھ کے پڑی اپنے خطوں والی پلاسٹک کی نیلی ٹرے اٹھائی، بولے، یہ پتہ نوٹ کر، گوپی ہے آپ کی، ساریاں گوپیاں ساری تجھے دے کر جانی۔ اللہ کا خوف کرے، گوپیاں بسم اللہ، مگر جانا کیوں؟ تو نوٹ کر، پڑھ لے اس کے خط، دیکھ کیسی تاریں لگی کڑی میں، زیادہ تاریں نہ ہلائیں۔ سرکار، منہ زبانی بندہ ہوں، دور دور ہی رہتا۔ او، تو ریل گاڑی کے اوپر لگی تار، 2.5 گز سے بندہ کھینچ لیتی وہ، جانتا ہے 11,000 وولٹ کتنا ہوتا ہے، بس دور ہی سے بات کرنا، سمجھ گئے؟ جی سرکار۔ ادھر جا کے ٹیلی فون گھما دیا۔ تیسری کال پہ بولی، آپ کی دعوت ہے، ضرور آنا پڑے گا۔ سوچا چائے بسکٹ سے ٹرخا دے گی۔ ادھر گیا تو کشمیری پکوان، گستاپو، اوجڑی کے قیمے، پالک پنیر، پتہ نہیں کیا کیا کھانے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا دسترخوان۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے ایک پری، فیوز اڑ گیا۔ مفتی جی کو لکھا، وہ ہے بدیع الجمال، جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ پہ گم وادیوں میں بھٹکتے غارہ سلجھ کے جنوں بھوتوں سے لڑ کے سیف الملوک نے ڈھونڈا تھا۔ میاں محمد بخش نے شعر لکھے تھے، آپ نے کھڑے کھڑے اس کا پتہ بتا دیا۔ ہو آیا ہوں ادھر۔ اب ادھر کنڈی ڈال کے خود پانی سے باہر نکلی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ بچپن کے دنوں میں بھی ایسا ہی تھا۔ ایک بار تیسری جماعت میں گھر کے قریب ایک چھپڑ میں کنڈی ڈالی، چھوٹا سا گنڈویا، پتلا سا کہنا۔ پانی پہ جاتے ہی کہانے کا سرا ڈبکی مار گیا۔ اندر ہی اندر پانی میں کوئی کھینچتی جائے، ہاتھ سے ڈور پھسلتی جائے، ہاتھوں میں پسینہ آ گیا، جتنی ڈور تھی ساری پانی کے اندر، جھیل میں ڈوب گئی سب۔ ڈور ہاتھ سے کھنچوانے کا شوق جب پورا ہو گیا تو کھینچنے لگا۔ ڈور کھینچوں وہ بھاری، زور لگایا پورا، پانی کی سطح کے باہر پھر وہ آ گئی۔ اوف، دیکھا اتنی لمبی بڑی چکنی چمکتی مچھلی، باہر کھینچ کے کنارے پہ ڈال دی۔ منہ کے اندر اس کی کنڈی، وہ تڑپے، اسے تڑپتے دیکھ دیکھ خود بھی لرزوں، کیسے اس کے منہ میں ڈالی ہوئی کنڈی نکالوں، ہمت نہ پڑے اسے ہاتھ لگانے کی، اسے الٹ پلٹ کے واپس پانی میں بھی نہ جانے دو۔ وہ تو شکر وہاں کوئی بڑا آ گیا، اسے پکڑ کے اس کے جبڑوں سے کنڈی نکالی۔ کپڑے کے تھیلے میں بھی وہ پھدکتی جائے، تھیلا کمر پہ نہ رکھوں، کمر چبا جائے گی۔ ادھر بھی یہی حال ہوا۔
تھیلے میں ڈالنے تک تو نوبت نہ آئی، کنڈی ڈال دی۔ وہ پانی سے باہر آ کے تڑپے، ادھر کوئی کنڈی نکالنے والا بھی نہ آیا۔ اس نے قلم اٹھایا، مفتی جی کو خط لکھ دیا۔ پتہ نہیں اپنی کون سی تڑپ لکھی، مفتی جی بھی تڑپ گئے۔ انہوں نے مجھے غصے کا ایک خط لکھا۔ ابھی خط لکھ کے اسے بند کرنے کے لیے اس کی کنی پہ زبان پھیر رہے تھے، ادھر میں خود پہنچ گیا۔ ہنسے، کہنے لگے تو چھلاوا ہے، دیکھ تمہیں ہی لکھا خط۔ ابھی بند کرنے لگا تو آ گیا۔ اب بیٹھ۔ پھر منہ بسار کے گردن موڑ کے بیٹھ گئے جیسے روٹھے ہوں۔ ایک بار پہلے بھی وہ ایسے روٹھے تھے۔ اس وقت بولے 3 دن بات نہیں کروں گا، گردن موڑ کے دوسری طرف بیٹھ گئے۔ میں ان کی رضائی میں گھس گیا، پاؤں پکڑ کے کھینچے، انہوں نے ناراض بچے کی طرح ٹانگیں سمیٹی۔ ہنس کے بولا منہ سے بولے نہ بولے ٹانگوں کا کیا قصور، انہیں تو دبانے دے۔ انہوں نے ٹانگیں سیدھی کر دی، منہ پھیرے رکھا۔ پھر میں ان کے کندھے دبانے لگا، انہوں نے چہرہ پھر بھی میری طرف نہ کیا۔ آگے کو ہو کے کمر کے بیچ ہاتھ سے اشارہ کیا، ادھر۔ سمجھ گیا بیٹھے بیٹھے کمر کے مورے دکھ گئے لکھتے لکھتے۔ انہیں آگے کیا، پیچھے بیٹھ کے ایک ایک مورا دبا دبا کے کمر سہلانے لگا۔ 3 دن انہوں نے روٹنے کا پورا ناٹک کیا۔ ان 3 دنوں میں خیال انہوں نے زیادہ رکھا۔ عسکری کو کہتے کچھ مہمان کو بھی دیکھ لیا کر۔ وہ ادھر ادھر حیران ہو کے دیکھ کے کہتی ابا کدھر ہے مہمان؟ مفتی جی نے آنکھ کے اشارے سے میری طرف اشارہ کیا، پھر اسے بولے پکایا کیا ہے آج؟ لاتی ہوں آلو گوشت ہے۔ پر مہمان کدھر ہے؟ میری ہنسی نکل گئی۔ بولا مجھ سے ناراض ہیں، کہتے 3 دن بات نہیں کرنی، دوسرا دن ہے آج۔ عسکری نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اے ابا اب بڑا ہو جا، میرے ساتھ بھی یہ ناٹک کرتا تھا، اب اس بیچارے کو دکھی کرتا ہے۔ یہ بیچارہ نہیں، تو نہیں جانتی، جس سے منع کروں اس کو بھی لکھ دیتا ہے۔ کیا لکھ دیتا ہے؟ مفتی جی نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، ہنس کے بولے لے آب آلو گوشت۔ تیسرے دن پھر مفتی جی جو بولنے پہ آئے تو 3 دنوں کی کمی پوری کر دی، مگر اس بار بات خط میں لکھی تھی۔ چہرے پہ اضطراب، جیسے پانی سے نکلی تڑپتی مچھلی کے حلق میں کانٹا چبھا ابھی تک نظر آ رہا ہے۔ مچھلی اچھلتی الٹ پلٹ ہوتی دکھائی دیتی۔ بات لکھی ان کی پڑھنے لگا تو ہاتھ مار کے خط پکڑ کے میری جیب میں ٹھونس کے بولے جب خط لکھنے والا بندہ سامنے بیٹھا ہو تو اس کا خط نہیں پڑھتے، جا کے پڑھ لینا اور سنا۔ پھر دنیا جہان کی باتیں شروع ہو گئی۔ جب کبھی میں انہیں کہتا سرکار اپنے گرو کی بات آپ 100 بار کریں، شکتی والے تو آپ ہیں، ہر راز کی بھیدی، اللہ کے خاص یار، اونچے مقام مرتبے والے، وہ اچانک کڑیوں کی باتیں شروع کر دیتے، لذیذ سے لذیذہ۔ جب دیکھتے میرے منہ میں پانی آ گیا تو ہنس کے پوچھتے اب کیا خیال ہے میرے بارے؟ ہنستے ہوئے جواب دیتا جتنا بڑا رینک سوچا تھا اس سے اونچا رینک۔ او تیری مت ماری گئی، ہر ایک کو اپنا گرو، اپنا بابا، اپنا یار سب سے سونا لگتا ہے، تیرا قصور نہیں۔ میری تو کوئی ہستی نہیں، بس ادھر کی تار ادھر جوڑ دیتا ہوں، آپریٹر ہوں ایکسچینج کا۔ یہ کوئی کم بات تو نہیں؟ کچھ بھی نہیں، رولا ہی ہے، ڈھول ہے گلے پڑا، بجا رہا ہوں۔ اب سن، میرے کندھے پکڑ کے مجھے متوجہ کر کے بولے یہ ڈھول اب تیرے گلے پڑنے، مجھ سے نہیں اب اور اٹھایا جاتا۔ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں، گاڑی آئی کہ آئی، بہت سالوں سے سن رہا ہوں گاڑی انجن کے بغیر شنٹنگ لائن پہ کھڑی ہے، ابھی نہیں آتی۔ دیکھ تجھے کہا تھا سال پورا نہیں، وہ سنجیدہ ہو جاتے۔ میرا دل ڈوبنے لگتا۔ خوش گپیوں کے بعد واپس آ کے خط کھولا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے بھگو بھگو کے جوتے مارے تھے، فوراً بدی الجمال کو ڈائل کیا۔ اللہ جانے اس سے کیا کیا بات کی، اس نے اٹھا کے پھر ایک خط مفتی جی کو لکھ دیا۔ ادھر سے میں پھر پہنچ گیا، اتفاق سے خود بھی۔ مفتی جی حیران، آنکھیں پھاڑے، ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے، سر ہلاتے مجھے دیکھ دیکھ کے ہنستے جائے۔ آنکھوں میں تاروں کا چاند، وہ بھی 14ویں کا، پورن ماشی کا، پورے کا پورا۔ حیرانی سے پوچھوں سرکار ایسے کیوں دیکھ رہے؟ وہ سر ہلا ہلا کے کہیں اوئے تو میرے ہر اندازے سے زیادہ خطرناک۔ توبہ میری توبہ۔ مفتی جی ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگے۔ ہوا کیا سرکار؟ وہ تیری بدی الجمال ہے نا؟ جی۔ جس نے لکھا تھا پہلے آپ کو ڈانٹوں؟ جی۔ میں نے خط میں ڈانٹ لکھی بھی تمہیں، پڑھی تو نہیں؟ وہ پڑھ لی تھی۔ توبہ،
اب وہی لکھ رہی ہے، نانا اسے کچھ نہ کہیے گا، وہ تو دھوپ کی طرح اجلے معصوم، خدا کا واسطہ ان سے کبھی غصہ نہ ہونا۔ وہ سر مار مار کے ہنسنے لگے، ہوئے تو پتہ نہیں کون سا جادوگر، آسمان پہ ٹاکی لگانے والے تو اور بھی ہوتے ہیں، تو لگی ٹاکی کو رفو کرنا بھی جانتا ہے۔ او میری توبہ! وہ ہنس ہنس کے دورے ہوتے رہے، شرمندگی سے سمجھ آئے مجھے کیا بولوں۔ ان کے پاؤں دباتے ہوئے آہستگی سے بولا، سرکار، رفو گری آپ ہی سے تو سیکھی ہے۔